بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، اگر مسافر قصر نماز کے بجائے پوری نماز پڑھ لے تو گناہ گار ہوگا؟ دیکھیں، نماز قصر ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز حضر فرض ہے۔ نماز حضر کہتے ہیں گھر کی نماز اور نماز قصر کہتے ہیں سفر کی نماز۔ تو اگر آپ نماز حضر یعنی کہ آپ نے 4 رکعت پڑھنی ہے، آپ 2 پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ گناہ ملے گا۔ تو اسی طرح وہاں آپ پر 2 ہے، آپ نے 4 پڑھی ہے تو آپ کو 2 پڑھنی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ وہ 2 ہی ہے، اس کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکتے، لیکن 2 تب ہے جب 4 رکعت ہو۔ جب 3 رکعت ہو پھر 2 نہیں ہے، پھر 3 ہے۔ ورنہ لوگ مغرب کی نماز بھی 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو مغرب کی نماز 2 رکعت نہیں ہے، وہاں صرف 3 رکعت ہے، تو جو 4 رکعت والی ہے اس کو 2 پڑھنا ہے۔ میں ایک بات آپ کو اور بتاؤں، اس دن مجھے میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ حضرت میں نے گھر والی کو یہی مسئلہ بتایا کہ آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے، تو کہتے جی ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں وہ 2 رکعت پڑھ رہی تھی، تو میں نے کہا 2 رکعت کا مطلب؟ کہتے ہیں 2 رکعت کا مطلب ہے 2 ظہر، 2 عصر، 2 مغرب کی نمازیں، 2 عشاء کی نمازیں، 2 فجر کی نمازیں، ڈبل کر کے پڑھ رہی۔ اور میں نے کہا اللہ کے بندے، 2 کا مطلب ہے 4 کو کم کر کے 2 پڑھ لو، تو 2 نمازیں پڑھوائی کھڑا ہوتا ہے۔ تو 2 نمازیں نہیں ہیں، 2 رکعتیں ہیں، تو اس لیے اس فرق کو ذہن میں رکھا کریں۔ مفتی صاحب، سفر معراج کے لیے کون سی کتاب پڑھنی چاہیے اور کس مصنف کی وضاحت فرما دیں؟ معراج کے سفر کے متعلق سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی عالم دین سے، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو معارف القرآن میں تفسیر لکھی ہے اس کو پڑھ لیں۔ کسی عالم دین سے آپ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو سیرت النبی کی کتاب ہے حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت المصطفیٰ، اس میں سفر معراج کے ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے، آپ وہاں سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو بہت اچھے اس میں فوائد ہیں اور پوری ترتیب کے ساتھ موجود ہے۔ مفتی صاحب اگر کسی شخص پہ سجدہ سہو واجب ہو اور آخری قعدہ میں تشہد کے بعد سجدہ سہو کرنا بھول گیا اور درود شریف یا دعا کے بعد سجدہ سہو کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، سجدہ سہو جب بھی اس کو یاد آیا اس کے بعد یہ سلام پھیر کے سجدہ سہو کر لے، اس کے بعد دوبارہ وہیں سے شروع کر لے تو اس کا سجدہ سہو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر سجدہ سہو اس نے نہیں کیا اور نماز پڑھ لی تو پھر نماز کی دہرائی لازم ہو جاتی ہے۔ سورۃ کہف میں جن صحابہ نے ہدایت پائی تھی وہ جوان تھے یا بزرگ تھے؟ یہ کس بھائی نے سوال کیا؟ مجھے سمجھا دینا تھوڑا سوال، میں اس کو نہیں سمجھا۔ جن سے مراد جن ہے یا جن سے مراد انسان ہے، یا جن سے کیا مراد ہے؟ سورۃ کہف میں کسی جن کا ذکر میرے خیال میں اچھا، جن صحابہ نے تو پورا قرآن سے ہدایت پائی ہے۔ دیکھو، صحابہ 2 قسم کے ہیں قرآن میں، ایک انسان صحابہ ہے، ایک جن صحابہ ہے۔ جن صحابہ کے لیے سورۃ جن نازل ہوئی ہے، وہ جن ہے، وہ صحابی بنے ہیں نصیبین کے، وہ سورۃ کہف نہیں ہے، وہ سورۃ جن ہے۔ اور آپ کہتے ہیں جن صحابہ نے ہدایت پائی تھی وہ جوان تھے، بوڑھے تھے، صحابہ نے تو پورا قرآن سے ہدایت پائی ہے، صرف سورۃ کہف کی بات نہیں ہے۔ یا اصحاب کہف کی بات ہو تو تب میں کہہ سکتا ہوں کہ اصحاب کہف ہیں، ان کی تعداد یقینی طور پہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن 7 کا تخمینہ قوی ہے، تو وہ لوگ جوان تھے جن کا ذکر ہے اصحاب کہف، شاید آپ ان کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ساتھ مجھے بتایا نا کہ اہل تشیع کا سوال ہے، پھر میں اس آئینے میں جواب دوں۔ دیکھیں، سورۃ کہف کے اندر اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف جو تھے وہ 7 افراد تھے، بادشاہ کے ظلم سے تنگ آ کر انہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ اب وہ جو پناہ لینے آئے تھے تو وہ جوان تھے، بوڑھے نہیں تھے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کے اوپر کرم کیا کہ انہیں سلا دیا۔ کب تک سلایا؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ 309 سال تک وہ سوئے رہے، باہر حکومتیں بدل گئی، ریاستیں بدل گئی، ملک بدل گیا، نظام آئے، مملکت بدل گیا، پھر ان کی نیند اکھڑی۔ جب ان کی نیند ختم ہوئی تو ان کو یوں لگا کہ ہم صبح یا شام میں سے کسی ایک وقت میں سوئے ہیں، تو ایک دوسرے کو کہنے لگے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، یار پیسے لے لو، ایک بندہ جائے ذرا چھپ چھپ کے جائے، بادشاہ سے کوئی پولیس اس کی گھوم رہی ہو، ذرا جاؤ اور کوئی کھانا وانا تو لے کے آؤ۔ تو ایک بندہ چلا گیا، اس نے وہی پیسے دیے دکاندار کو، دکاندار نے کہا اے سکے تھے کھوٹے، یعنی یہ تو وہ سکے بند ہو گئے تھے، نئی حکومت تھی تو نئے سکے چلے تھے۔ تو یوں ہوتا ہوتا بادشاہ تک خبر پہنچی اور وہ واپس آئے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے میں نے اس کا معاملہ چھپا دیا۔ اب 309 سال تک سوئے کیسے ہیں؟ قرآن کریم میں فرشتے ان کی سائڈیں بدلتے تھے،
تاکہ ان کے چہروں میں، ان کی آنکھوں میں نیند کے وقت سورج نہ لگے. تو یہ واقعہ موجود ہے. وہ جوان تھے، بوڑھے نہیں تھے. ٹھیک ہے. نمبر 2، اگر کوئی کہتے ہیں بوڑھے بھی تھے، مثلا کوئی اہل تشریف جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ بوڑھے بھی تھے، تو قرآن کریم نے اس کا یوں ذکر نہیں کیا کہ ہم کہ وہ بوڑھے نہیں تھے، بوڑھے تھے. قرآن پاک اس بارے میں تفصیل نہیں دے رہا، لیکن فتح کے لفظ سے سمجھ آتا ہے کہ وہ جوان تھے. ٹھیک ہے. سوال اپنا ہو یا کسی اور کے فرقے کا ہو نا، تو وہ ساتھ وضاحت کیا کریں. بعض اوقات سمجھانے کے لیے فرق آ جاتا ہے. مفتی صاحب، موجودہ بھارت پاکستان کی جنگ کے بارے میں وضاحت کر دیں. دیکھیں، میں نے جمعہ کے خطبے میں بھی یہی بات کی آپ کے سامنے کہ ہمارے حضرات کو جنگ کی حقیقت پتہ نہیں ہے کہ جنگ کیا ہے. بھارت نے بہانہ بنایا ہے پہلگام میں سیاحوں کے قتل کا. وہ جو سیاح قتل ہوئے ہیں ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں، تو مسلمان کو کیسے ہم جا کے وہاں مار رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ان نے الزام لگایا پاکستان پہ. یار الزام لگانا تھا تو تحقیق کے بعد لگاتے نا. واقعہ کہ 30 منٹ بعد الزام لگایا اور واقعے سے 60 منٹ کے سفر پہ تھانہ موجود ہے. تو جب تھانے میں FIR ابھی درج نہیں ہوئی تھی تو یہ الزام کون لگا رہا ہے؟ اچھا، جب الزام لگا لیا، چلو، اس بھارت کی ویسے ہی پرانی ہندوؤں کی رونے کی عادت ہے، مار کے روتے ہیں، مار کھا کے بھی روتے ہیں. تو پھر تحقیق کے لیے بھی تو کوئی فورم موجود ہے نا دنیا میں. میں کہتا ہوں یہ کپڑا سفید ہے، ایک بھائی کہتا ہے نہیں کالا ہے، تو اس کے فیصلے کرنے کے لیے کوئی تو ہوگا. سفید کالے کوئی نشانی ہوگی تو فیصلہ ہو جائے گا. تو اس فیصلے کے لیے عالمی عدالت انصاف موجود ہے. پاکستان نے خود کو پیش کیا کہ جی وہاں چلیں، وہاں تحقیقات کرا لیں. انہوں نے نہیں مانا، صرف بہانہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. اس کی بیک پر اسرائیل ہے، اس کی بیک پہ امریکہ ہے. وہ چاہتے ہیں جو پاکستان فنڈنگ کر رہا ہے فلسطین کو، یہاں کے مسلمانوں کو جو ذہن ہے فلسطین اور مسجد اقصیٰ کے ساتھ دھڑکتا ہے، ان کو یہاں انگیج کیا جائے. وہ یہی چاہ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اچھا، وہ جو پاکستان نے مارا ہے تو اس کے جواب میں پھر ان نے جو حملہ کیا ہے وہ بچوں پہ کیا ہے، خواتین پہ کیا ہے. تو خواتین اور بچے وہاں مارنے گئے تھے. مساجد پہ حملہ کیا ہے تو مسجد والے وہاں تمہیں مارنے گئے تھے. حالانکہ انڈین وہاں جو ان کے کلپس آ رہے ہیں اس میں وہ بتاتے ہیں کہ انڈین فوجیوں کے لباس میں آئے ہیں، فلاں ہوا ہے، فلاں ہوا ہے، اتنا زیادہ ہائی سیکورٹی کا علاقہ ہے. تو اس میں ہمارے حضرات کیسے گھس گئے؟ کوئی تو دنیا کا پروف ہوگا، کوئی آ کر بندہ بات کر لے، دیکھ لے. تو ایسا کچھ بھی نہیں، تو ان نے بہانہ بنایا. اس کے بعد میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں. میں اپنے علاج کے سلسلے میں ملک سے باہر تھا، مجھے وہاں کچھ انڈیا کے مسلمان مل کے کہہ رہے تھے کہ جی حضرت کچھ بھی ہو اپنے ملک کے ساتھ ہیں. تو میں انہیں ایک بات کہتا ہوں، آج میڈیا کے ذریعے میرے مسلمان بھائی جو ہیں ہمارے انڈیا کے، ان تک یہ بات جائے گی کہ آپ اپنی حکومت کے ساتھ کس بنیاد پہ ٹھہرے ہیں. اس نے تو یہاں مسجد پہ اٹیک کیا ہے، اس نے حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب کی فیملی پہ اٹیک کیا ہے، ان نے وہاں حافظ سعید صاحب کے مرکز پہ اٹیک کیا ہے، حزب المجاہدین کے مرکز پہ اٹیک کیا ہے، وہاں تو بچوں کو شہید کیا. حضرت مولانا مسعود اظہر صاحب کی فیملی، آپ اندازہ لگائیں ہمارے علماء کے دل کی بات. گلدار بھائی وہاں 1000 طالب علم پڑھتا ہے. 1000 طالب علم کو ایک دن پہلے انہوں نے کہیں اور کر دیا، کوئی شک ہو گیا، پتہ نہیں کہیں ایسا ہو نہ، اس طرح کی باتیں آ رہی تھی کہ مدارس پہ اٹیک ہو رہا ہے. اس نے اپنی فیملی کو وہاں سے دوسرے دن الگ کرنا تھا، حالانکہ لوگ پہلے اپنا گھر کا سوچتے ہیں. اس شخص کا دل دیکھیں، اس نے 1000 طالب علموں کو اپنے بچوں پہ ترجیح دی، اسے سائڈ پہ کیا. اس رات فیملی کو رات گزار کے انہیں الگ کرنا، تو فیملی شہید ہو گئی. تو یہ چھوٹے بچے، یہ 5 سال کے، 8 سال کے، 9 سال کے، 10 سال کے، 14 سال کے، ان کو دہشت گرد کا اس کے اوپر وہ ناچ رہے ہیں لوگ. وہ تو ہندو ہے، مودی تو ہے ہی مسلمانوں کا قاتل. گجرات میں اس نے کیا کیا؟ احمد آباد میں اس نے کیا کیا؟ احمد آباد کی دنگا اور فساد آج تک انڈیا کے مسلمان نہیں بھولے، بلکہ دنیا کے مسلمان نہیں بھولے. اس نے کیا سے کیا وہاں نہیں کیا. اور اب جب اس نے یہ اعلان کیا، اس کو دنیا سے سپورٹ نہیں ملی، نہ سیاسی سپورٹ ملی، نہ باقی کوئی اور معاملہ ملا. پھر انہوں نے اپنی وہ کیا کہتے ہیں بےزتی کے لیے کہ پتہ نہیں زیادہ بےزتی ہو جائے گی تو یہ کام انہوں نے کیا. بہرحال شہادتوں سے مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہوتے. مولانا مسعود اظہر صاحب کی جو تحریر آئی آپ اس کو دیکھیں، ایمان بندے کا بلند ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ شہادت سے کبھی خون رائے گا نہیں جاتا، لیکن وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اصل صورتحال یہ ہے، اسی لیے اصل صورتحال بتائیں کہ ہے کیا. اب پاکستان اگر اٹیک کرے گا تو یہ ان کا جوابی حق ہے، اور یہ اٹیک ہوگا انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں انتظار ہے. مجھے یاد ہے 1998 میں جس وقت ہمارے ایٹمی دھماکے ہوئے تھے، یہ غالباً 17 دن کے بعد ہوئے تھے. 17 دن پہلے انڈیا نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، تو سارے ملک کے لوگ کہتے تھے دیر ہو رہا ہے، دیر ہو رہا ہے. وہ 5 تھے، ہم نے 6 کیے تھے.
اور وہ آج ایٹمی پاور ہے الحمدللہ پاکستان، جس کی وجہ سے اس کو کوئی جرت نہیں ہوتی، ورنہ وہ ان کو غزہ بنانے کے لیے 1 منٹ بھی نہ لگا۔ تو دیر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پاکستان جواب نہیں دے سکتا۔ میں کہتا ہوں جتنی راتوں کی دیر ہوگی ہر رات وہ موت کی خوف میں سوئیں گے، ہر رات موت کے خوف میں سوئیں گے۔ وہ مارا کو ڈراون زیادہ پہنا ہے تو ڈرا کے مارنا اور ہو جاتا ہے، تو جنگی حکمت عملی ہوتی۔ اب پاکستان کی شاباشی دیکھیں، ہم وہاں مندر پہ اٹیک نہیں کر سکتے، مندر کو اٹیک کرنا کون سا مسئلہ ہے وہاں مندروں پہ، لیکن قرآن اور شریعت اور دین کا حکم ہے کہ غیر مسلم کی عبادت گاہ پہ آپ نے حملہ نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ غیر مسلم کی عبادت گاہ کو نشانہ نہیں بنانا، غیر مسلم کی خاتون کو نشانہ نہیں بنانا، غیر مسلم کے بوڑھے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، غیر مسلم کے بچے کو کچھ نہیں کہنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو اس لحاظ سے بیٹھے ہوئے پاکستان کی جوابی کارروائی ان کی فوجی تنصیبات تک ہے۔ تو یہ کچھ صورتحال ہے، اس کو ذرا سمجھیں، اپنے ملک کے ساتھ ٹھہریں، یہ وقت ہے یار۔ دیکھو آپ کو بھی اور ہمیں بھی سیاسی طور پہ اختلافات ہوں گے، میں شہباز شریف کو وزیر اعظم مانوں نہ مانوں، اس موقع پہ تو ہم سب کا وزیر اعظم ہے نا، وہ فارم 47 کا کہہ دو یا 147 کا کہہ دو، لیکن اس موقع پہ ہم ان کے ساتھ ٹھہریں گے، اس موقع پہ اپنی فوج کے ساتھ ٹھہریں گے، اس موقع پہ اپنے ملک کے ساتھ ٹھہریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ چاہیں گے، ان کی کمر مضبوط ہوگی، کمر مضبوط ہوگی تو معاملہ آگے چلے گا۔ یہ اس پروپیگنڈے میں نہ جائیں جو یہاں پروپیگنڈا چل رہا ہے، جی فلاں ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، جی یہ ہو گیا۔ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن نے یقین مانے، اب جو ان کا رافیل گرا ہے، پہلے میڈیا نے مانا، بعد میں اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کر دی۔ کل مجھ سے ایک دوست نے پوچھا، انہوں نے کہا ان کی سرزمین میں مارنے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا فوجی حکمت عملی نہیں جانتے، یا پڑھ لیا کریں یا سمجھ جایا کریں۔ کوئی ملک کا جہاز ہو نا، وہ کسی کی سرحد پہ جاتا ہے نا، لائن آف کنٹرول پہ، تو اس کے 2 اصول ہیں، اس کو اس وقت تک نشانہ نہیں بنایا جا سکتا جب تک وہ اپنے ملک کی سرزمین پہ ہو اور بغیر اسلحے سے لیس ہو، اسلحے سے لیس نہ ہو، غیر مسلح۔ جب وہ میزائل باندھ کے سرحد کے قریب آئے گا تو پھر اس کی رینج دیکھی جائے گی کہ یہ میزائل اگر فائر ہو تو کہاں تک جائے گا۔ اگر وہ رینج کراس کر کے دوسرے ملک تک اس کی حدود جاتی ہے تو اس کو پھر دوسرے ملک کے اندر بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے، یہ اس ملک کا بنیادی حق ہوتا ہے۔ تو وہ میزائلوں کے ساتھ آ رہے ہیں، ہمیں چیک کر رہے ہیں، تو یہ جواب میں مارنے کا حق نہیں رکھتے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں JF-17 کے ساتھ آپ رافیل کو فیل کر کے رکھ دیں تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، تو اسی لیے ملک کے ساتھ ٹھہرنے کا وقت ہے۔ تو آپ حضرات اس طرح کے 2 نمبروں کے پراپیگنڈے میں خود کو شامل نہ کریں۔ مفتی صاحب، آپ کی صحت کے بارے میں لوگ سوشل میڈیا پہ مذاق اڑا رہے ہیں، ویل چیئر پہ بیٹھے ہیں، اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، جب کوئی اپنا ہوتا ہے نا، وہ دعا کر لیتا ہے اس موقع پہ تکلیف کی چیز کو دیکھ کر، جو غیر ہوتا ہے نا وہ تیسرے سے چوتھے گیئر میں آ جاتا ہے، ان کو تو چھوڑ دیں۔ میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میں اب بھی آپ کے سامنے رکھ کے چل رہا ہوں۔ اتنی تکلیف تھی میرے چلنے میں اس وقت کہ زندگی میں پہلی بار مجھے جو ٹکٹ ملی ہے نا، وہ سعودی ایئر لائن پہ آپ میری ٹکٹ پہ دیکھیں تو اس پر ویل چیئر بنی ہوئی تھی، کہ جو ویل چیئر مجھے بورڈنگ سے اٹھا کر بورڈنگ ٹو ارائیول تک انہوں نے اس کو دی ہے مجھے۔ یہ پہلے تو مجھے پتا چلا کہ ویل چیئر بھی کہیں فٹ ہوتی ہے، وہ فلائٹ میں رکھتے ہیں، تو اس وجہ سے میں چل نہیں سکتا تھا، یقین مانے بہت مشکل سے چل رہا تھا اپنے پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے۔ تو اس پر کچھ لوگ مذاق کرتے تو انہیں کہا ایک نہیں ایک اور مذاق کر لیں، اس پر پریشان نہیں ہوا کرتے۔ میں اس لیے کہتا ہوں غیر ہمیشہ تیسرے سے چوتھے گیئر میں آئے، آپ اس کو ٹاپ گیئر میں لائیں، اس پر پریشان نہ ہوا کریں، اپنے اپنے ہوتے ہیں، باقی وضاحت شدات نہیں ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے۔ کسی کی بیماری پہ لوگ ہنستے کیوں ہیں؟ یاد رکھیں، اگر کسی پہ ہنسا نا، من ضحک ضحک، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، اس کا معنی ہے جو ہنستا ہے پھر اس پہ ہنسا جاتا ہے، پھر اس چیز میں بندہ مبتلا ہوتا ہے۔ میں تو بد دعا نہیں کرتا، میں تو سب کی صحت یابی کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کی نہ تو اولاد کام آئے گی نہ مال، میرا سوال ہے حافظ بھی اپنے والدین کے کام نہ آئیں گے تو بتائیں۔ بات بالکل آپ کی تب ٹھیک ہوتی جب یہ حدیث کے مخالف نہ ہوتی۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا یہ اپنے ماں باپ کے کام بھی آئے گا اور اپنی فیملی کے 10 بندوں کے کام بھی آئے گا اور خود اپنے کام بھی آئے گا کہ اس کو اتنا بڑا مقام ملے گا۔ تو جس نے یوں نہیں کیا ان کی اولاد کام نہیں آئے گی۔ تو آپ 2 باتوں کو الگ الگ سمجھیں۔ قرآن کی جو آیت ہے نا کہ اس دن مال آپ کو فائدہ نہیں دے گا، آپ کو اولاد فائدہ نہیں دے گی، یا تو کفار کے لیے ہے یا ان کے لیے جنہوں نے اپنے بندے بچوں کو، اپنی اولاد کو دین پر نہیں لگایا اور انہوں نے اپنی اولاد کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں بے دین بنایا، ان کے لیے۔
قرآن کی آیت کو حدیث کی تشریح کے آئینے میں سمجھا کریں. قرآن میں یہ موجود ہے کہ اس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دے گا، لیکن یہ تو ابو لہب کے لیے قرآن کی آیت ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا، خود حافظ نہ ہو، اولاد حافظ بن جائے، تو ان کے ماں باپ کے سر پہ وہ تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی. اور پھر یہ حافظ کو کہا جائے گا تجھے 6666 کم و بیش اسکیل ملیں گے، ہر آیت پہ ایک اسکیل ہوگا جنت میں. اور پھر کہا جائے گا کہ اپنی فیملی میں سے 10 بندے لے کر آ جا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ ان کو جنت دے دے گا. تو ایسے بندے کی تو مال اولاد کام آئے گا. میں دوسری بات آپ کو کرتا ہوں، ہم صدقہ دیں، ثواب ملتا ہے نہیں ملتا؟ آخرت ملے گا. تو پھر یہ جو لکھا ہوا ہے مال کام نہیں آئے گا تب، تو وہ کافر کا مراد ہے، 2 نمبروں کا مراد ہے. مسلمان کا معاملہ الگ ہے، کافر کا معاملہ الگ ہے. بڑے چھتے سوال کرنے میں یار تو اتنے سخت. مفتی صاحب اگر کپڑے پھٹے ہوئے ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ پھر یہ 70 والی جگہ پہ کوئی جگہ پھٹی ہو اور 70 نظر آ رہا ہو، نہیں بابا نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. یہ نماز کے ساتھ مذاق ہے، جان بوجھ کے پڑھا ہے تو گناہ گار ہیں آپ. نہیں پتا تھا، بعد میں پتا چلا تو نماز لوٹا لیں، پھر گناہ نہیں ہے. مفتی صاحب کتنی ناپاکی لگنے سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے؟ یہ بھی بتا دیں کہ بارش کا پانی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، اس میں چلیں تو وضو ٹوٹے گا یا صرف پاؤں دھونے پڑیں گے؟ دیکھیں یہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات کہ کتنی پلیتی پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ ہے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے سمجھانے کے لیے علماء نے قرآن حدیث سے جو مسئلہ نکال کے آپ کو خلاصہ بتایا نا، وہ ہے قدر درہم. قدر درہم جتنی پلیتی لگے تو کپڑا ناپاک ہے. اب قدر درہم کسے کہتے ہیں؟ قدر درہم سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یوں آپ ہاتھ رکھیں، یوں پورا کھول کے بھی نہیں، یوں بند کر کے بھی نہیں، یوں نارملی سے درمیان میں رکھیں. اس کے اوپر پانی ڈالیں، آپ کی ہتھیلی پہ جتنا پانی ٹھہر جائے اسے کہتے ہیں قدر درہم. پرانے زمانے کا جو نقد درہم ہوتا تھا وہ کلدار روپے کی طرح ہوتا تھا، جیسے بنے ہوئے ہوتے ہیں لوہے کے سکے. تو اتنا پانی ٹھہرتا ہے. اتنی پلیتی جسم کے کسی جگہ پہ یا جسم کے کسی کپڑے پہ لگی ہے تو ٹھیک ہے، نماز ہو جائے گی. اتار دیں تو بہت بہتر، لیکن اگر اس سے زائد پلیتی لگی ہے نماز نہیں ہوگی. پھر آپ کو کپڑا دھونا ہوگا، جسم کا حصہ دھونا ہوگا. یہ قدر درہم آپ سمجھ جائیں. اسے کف دست بھی کہتے ہیں، ہتھیلی جتنی. اس پہ ایک بات اور ذہن میں رکھیں. ایک ساتھی کہتے ہیں ادھر تھوڑی پلیتی لگی ہے، ادھر بھی تھوڑی لگی ہے. اب دونوں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، پھر کیا؟ اس کا جواب بھی علماء نے لکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی پلیتیاں جمع کر کے اندازہ لگائیں وہ قدر درہم بنتی ہیں، ساری ملا کے تب تو نماز ہو گئی. اگر اس سے زائد ہے تو نماز نہیں ہوگی. کہتے ہیں فتویٰ یہ ہے. ایک بزرگ کو امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن میں نے پڑھا نہیں ہے، ایک عالم سے سنا ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی بات ہو. کہتے ہیں ان کو تھوڑی سی پلیتی جسم پہ لگی تو وہ کپڑا دھو رہے تھے. کہا کیوں؟ کہا جی میں نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا حضرت وہ تو نماز تو ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہو جاتی ہے لیکن تقوی کے خلاف ہے. وہ فتویٰ تھا تو یہ تقوی ہے کہ اس کو بھی دھو لیا جائے. تو بہتر تو یہی ہے، لیکن اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو نماز ہو جائے گی اگر قدر درہم کے اندر ہے. دوسرا سوال کہ بارش کا پانی گلیوں میں کھڑا ہوتا ہے، اس سے آپ چلتے ہیں، گندا پانی ہے، تو وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ دیکھو پلیت پانی آپ کے جسم پہ لگا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. جب تک آپ پاؤں دھو لیں آپ کا پاؤں پاک ہو گیا، وضو نہیں ٹوٹے گا آپ کا. جسم ناپاک ہونا اور ہے، وضو ٹوٹنا اور ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ وضو میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں کے ساتھ تھوڑی سی گندگی ٹچ ہو گئی ہے، تو اس سے آپ پاؤں دھوئیں گے نا، وضو دوبارہ تو نہیں کریں گے. اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے. وضو تب ٹوٹتا ہے جب نواقض وضو ہوں. مفتی صاحب ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کو ہم نماز کی دعوت دیں، وہ آگے سے انکار کر دے تو ہم گناہ گار ہوں گے؟ دیکھیں 2 باتیں ہیں. دعوت وہاں دیں جو آدمی دعوت کو مانے، اس کے دل میں کوئی سنجیدگی ہو، وہ حیا ہو. آپ وہاں دعوت دیں، وہ مانے یا انکار نہ کرے پھر تو ٹھیک. لیکن ایک آدمی اتنا ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے کہ آپ دعوت دیں گے وہ دین کا مذاق اڑائے گا، ایسے کو دعوت نہیں دینی چاہیے. آپ خواہ سے کیوں دین کا مذاق بنواتے ہیں؟ بندے کو بعضوں کا چہرے سے بھی سمجھ آ جاتا ہے، بیہیویئر سے بھی سمجھ آ جاتا ہے، دوسرے کے رویوں کے معاملات بھی سامنے ہوتے ہیں. تو اس طرح دیکھ کر آپ کیا کریں کہ ضدی اور ہٹ دھرم کے لیے ہر بندے کے لیے جو ہے نا وہ سیدھی انگلی سے معاملہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب پوچھنا تھا کہ ایک مسئلہ، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن داڑھی کے کچھ بال چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، تو کیا میں برابر کروانے کے لیے کٹوا سکتا ہوں؟ بعد میں توبہ کر کے پوری رکھ لوں گا. اچھا شکر ہے آپ نے آخری لفظ لکھا ہے، ورنہ میں مسئلہ پورا نہ سمجھتا. دیکھو آپ کی 1 مٹھی داڑھی ہے، اس کے بعد آپ کٹوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برابر کرا لیں. لیکن 1 مٹھی سے چھوٹی ہے، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹے ہیں تو خیر ہے، پھر کوئی نہیں مسئلہ. جسم میں چیزیں ہیں، کچھ چھوٹی ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں کٹواتے. یہ انگلیاں دیکھی ہیں،
یہ برابر ہے، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں، کچھ موٹی ہیں کچھ پتلی ہیں، انگوٹھے اور انگلی ہم کٹوا دیں گے جیسے اب یہ نکی ہے نہیں کوئی نہ سارے برابر کرا رہے. آپ کہیں گے نہیں یہ حسن ہے، تو بھائی داڑھی کا حسن نہیں ہے اللہ کے بندے. آپ کو پتہ ہے داڑھی جب مسلمان کے چہرے پہ ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں، ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ قیامت تک یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان الذی زین الرجال باللحا، اے اللہ تو پاک ہے، تو نے ان مسلمان مردوں کو خوبصورتی دی ہے داڑھی کے ساتھ. یہ فرشتے تسبیح پڑھتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بال نہیں کٹواتی، اپنے سر کے بال پورے رکھتی ہے، فیشن نہیں کرتی، فرمایا ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ ان خواتین کے لیے بھی دعا کر کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان الذی زین النساء بالقرون، اللہ تیری ذات پاک ہے تو نے ان خواتین مسلمانوں کو عزت دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ. آج معاملہ خراب ہے، مسلمان اس کو کاٹ رہا ہے، عورتیں اس سر کے بالوں کو کاٹ رہی ہے. نام ہم لیتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، جن کا جنازہ بھی رات کو اٹھے کہ ان کے کفن کے کپڑے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. ایسے نہیں ہو، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس طرح کر کے بعد میں توبہ کر لوں گا، آپ جب بال کٹوائیں بڑے بال ہونے سے پہلے آپ کے داڑھی کی موت آ جائے پھر کیا بنے گا؟ آپ تو یہی وردی لے کر فرشتوں کے سامنے جائیں گے، آپ کی تو وردی مکمل نہیں ہوگی مسلمانیت والی. کیا کہیں گے اللہ کے دربار میں؟ کیا منہ دکھائیں گے فرشتوں کو؟ تو اسی لیے جو حضرات یہ غلط کام کرتے ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے دل کو سمجھائیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معافی کی توفیق دے، ایک دن ہم معافی مانگیں گے اور اس پہ اوپر عمل کریں گے پھر تو ٹھیک ہے. لیکن کوئی داڑھی کٹوا کے اس پہ خوش ہوتا ہے نا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، ایمان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. اللہ معاف فرمائے. تو اسی لیے بھائی آپ یہ کام بالکل نہ کریں. میرے ایک شاگرد ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لیتا، میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، پھر ہر بندے کا نام نہیں لیا جاتا، صرف ایسے سناتا ہوں. ان کو میں نے کہا بیٹا داڑھی رکھ لو، میرے پاس پڑھتے تھے، انہوں نے داڑھی رکھ لی. ان کی والدہ نے انہیں کہا داڑھی کٹا دو. اس نے کہا امی مجھے تو استاد صاحب نے کہا ہے. روزانہ آتے جاتے تھے، صبح آتے شام پر. تو ان کی ماں نے انہیں کہا کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ گے پھر داڑھی رکھنا. وہ یہ دلیل لے کر میرے پاس آئے کہ استاد جی امی آدھی وڈا چیزیں حل داڑھی رکھیں حالے تو نکے. تو میں نے کہا آپ کی امی کو کہو کہ اللہ کو پتا تھا کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اللہ نے اس کی داڑھی اس وقت نکالی ہے، لہٰذا داڑھی آ گئی تو اب داڑھی ہونی چاہیے، آپ نہ کٹوائیں. اس نے ماں کو بتایا، ماں نے کہا واہ میں تمہیں دلیل دیتی ہوں، مولوی کو جا کے سنا دے. انہوں نے کہا واہ داڑھی کاٹنے کی دلیل؟ تو ماں نے دلیل دی، کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے. 3 پارہ پہلا صفحہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. وہ بیچاری خالی ترجمے پڑھتی ہوگی نا، علماء سے سمجھ، اس لیے کہتے ہیں ترجمہ علماء سے سمجھ کے پڑھو تاکہ پھر پتہ چلے یہ آیت کافر کے حق میں یا مسلمان کے حق میں. تو اس نے یہ دلیل دی اور وہ لڑکا لے کر دلیل آ گیا. پہلا سال پڑھتا تھا. میں نے اسے کہا بیٹا آپ کو دوسرے سال میں تفسیر شروع کرائی جاتی ہے، آپ نے پہلے سال میں امی کا سوال لایا تو بسم اللہ ذرا لے آؤ قرآن کریم کی یہ صفحہ، آیت الکرسی ختم ہوئی، آگے یہ لفظ شروع ہوا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. پوری آیت پڑھائی اور تفسیر دکھائی حدیث سے کہ آیت کس کے لیے ہے. کسی کافر کو ڈنڈا اٹھا کے مسلمان نہیں کرایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو ڈنڈا اٹھا کے نہیں کہیں گے کلمہ پڑھ، ترغیب دیں گے ترہیب دیں گے. لیکن جب وہ مسلمان ہو جائے گا پھر تو مسلمان کی شرائط اس کو ماننی پڑے گی. ڈنڈا اٹھا کے کبھی آرمی میں داخل نہیں کرایا جاتا، لیکن جو آرمی میں آ جاتا ہے تو ان کے رولز کو فالو کرتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام میں آگے اسلام کے رول کو فالو کریں گے. یہ ابو جہل کا معاملہ اور ہے اور تیرا معاملہ اور ہے. میں نے کہا تمہیں ماں اپنا بیٹا سمجھتی ہے یا ابو جہل سمجھتی ہے؟ کرانے والے آئے تھا چاہ کے تیرے فیٹ کی تھی بیٹھی ہے. پھر تو کفار کے بارے میں جو مسئلہ تو مسلمان پہ، اس نے جا کے ماں کو سنا، ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے توبہ طیب ہو گئے. اس لڑکے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی بڑی پسند تھی، لیکن زور زبردستی سے ماموں نے جا کے کٹوا دی ماں کے کہنے میں. اب سنیں ذرا، داڑھی کٹی، چھوٹی چھوٹی کرا لی. یہ لڑکا رات کو سویا اور خواب دیکھا اس نے. اگلے دن میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام. تو وہ بڑی خوشی ہوتی، جب میں حضور کو دیکھتا ہوں تو جیسے دیکھنے لگتا ہوں حضور کا چہرہ مبارک غائب ہو جاتا ہے، مجھے دھڑ نظر آتا ہے، میں چہرے کی زیارت نہیں کر سکتا، کہ مجھے چہرہ نظر نہیں آتا، لوگ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتا. میں نے کہا بیٹا اس کی وجہ یہی ہے، آپ نے جسم مبارک کی زیارت کی، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے، لیکن کیونکہ آپ کی نیت مخلص تھی، پر یہ جو آپ کے ساتھ گناہ کرایا نا ان لوگوں نے، اس وجہ سے ہوا ہے. تو اس نے ماں کو جا کے سنایا. ماں نے کہا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے تم نہ کٹانا اگلے ہفتے سے. توبہ کی اسی رات، ابھی داڑھی بڑی نہیں ہوئی،
اگلی رات اس نے پھر خواب دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، چہرے سمیت زیارت ہوئی. کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 5 بالٹیاں دی ہیں کہ اس سے غسل کر لو پانی کی. تو وہ خواب لے کر آیا. میں نے کہا ایک تو توبہ کی برکت ہے کہ چہرے کی زیارت ہوگی، اور 5 بالٹیاں کیا ہے؟ اس پر پریشان تھا غسل کا مطلب. میں نے پھر اسے حدیث سنا کہ حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر غفاری مجھے ایک بات بتاؤ یا رسول اللہ، ارشاد کا کسی بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچل باقی رہے گی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، وہ صاف اور منقع رہے گا. تو فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب مسلمان ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز تک کے گناہ معاف، پھر 2 نماز پڑھتے پھر اگلی گناہ نماز تک کے گناہ. میں نے کہا 5 بالٹیاں تجھے اشارہ ہے کہ 5 نمازیں پوری پڑھ. سچ سچ بتا. میں نے کہا نمازوں میں سستی ہے؟ فجر کی نماز میں سستی ہے. میں نے کہا دیکھ لیا اس نے وہ سستی پوری کر لی. یقین مانے کئی زیارتیں اس کو ہوئی اس کے بعد. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جذبوں کے اوپر ہوتا ہے. اس لیے بیٹا داڑھی کے معاملے میں 100% احتیاط کر، ایسا کچھ نہ کر. یہ اکیلی سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. قبر میں کفن جائے گا، کوئی پگڑی وگڑی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. اس وقت لباس اتار دیا جائے گا، کفن ہوگا. یہ سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. مفتی صاحب، میں نے کل صبح کی نماز کے بعد ایک خواب دیکھا جس میں ایک مالٹائی رنگ کی انجان بلی ظاہر ہوتی ہے اور وہ مجھے کاٹتی ہے، پنجے بھی مارتی ہے، جس کی وجہ سے میں پورا بازو پر عجیب قسم کے نشانات زخم بن جاتے ہیں، ان میں خون بھی ہوتے ہیں. اس کی تعبیر بتا دیں. بیٹا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک خیر کرے گا، اللہ آپ کو تکلیف سے بچائے گا. 2 باتیں ذہن میں رکھیں، ایک تو صدقہ کر دیں، کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیں اللہ کے راستے میں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی دشمن سے اپنے آپ کو محتاط رکھیں. تعبیر میں نے خیر کی دی ہے کیونکہ تعبیر اچھی پھیرنی چاہیے. تو یہ اس میں اچھائی کا اشارہ نہیں تھا، اللہ اچھائی دیں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب، میں نے آپ کی تصویر اپنے وال پیپر پہ لگائی. ایک بندے نے کہا یہ تو بت پرستی ہے، تو شرک کی راہ ہموار ہے. منہ توڑ جواب دیتے. چھوڑیں بیٹا، میں تصویروں کی کبھی بھی آپ کو حمایت میں دلیل نہیں دیتا. تصویر ضرورت کی ہو تو لگا دیں، ضرورت نہ ہو تو تصویروں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی بندہ بیانات کی بات کرے، دین کی بات کرے، اس کی جگہ دین کی پوسٹ لگا دیں، کوئی نہیں مسئلہ. ویڈیو جو دین کے بارے میں ہو نا اس کو لگا دیں. تصویروں کے معاملے میں میں کبھی تصویروں کو حق میں نہیں ہوں. جو لوگ تصویریں ہمارے ساتھ بناتے ہیں انہوں نے میں کہتا ہوں اپنی مرضی پہ بنانا، قیامت کے دن آپ جانے اور وہ جانے. میں نے تو آج تک خود سیلفی بنانے کے لیے کبھی کسی کو نہیں کہا، کبھی بھی نہیں. کیا ہو ہم ٹھہرتے ہیں اور سیلفیاں بناتے ہیں. میری جیب میں الحمدللہ موبائل ہوتے ہیں، میں کبھی سیلفی. میں نے جن سے پیار کیا ہے نا، ان علماء کے ساتھ بھی جن سے محبت اور تعلق رکھا ہے، ان سے بھی کبھی سیلفی کی ڈیمانڈ نہیں کی. حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کبھی موبائل نہیں نکالا کہ میرے سے سیلفی بنو. کسی اور نے کھینچ لی، اپلوڈ ہو گئی. میں نے کبھی مولانا کو نہیں کہا. حضرت مولانا الیاس گھمت کتنا تعلق ہے ہمارا، میں نے کبھی کہا کہ حضرت ایک سیلفی تنو دے دو، کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا. اسی طرح پیر ذوالفقار صاحب بیٹھے، میری امام کعبہ سے ملاقات ہو چکی. ایک امام کعبہ سے ہم نے اس دن دعا سیکھی، میں نے نہیں نکالا جیب سے موبائل. امام آئی ایم ود امام کعبہ، ہاں وہ جیسے لگاتے ہیں نا، یہ غلط سوچ الحمدللہ کبھی دماغ میں آئی بھی نہیں ہے. یہ سیلفیوں ملفیوں والے چکر سے بندہ بچ جائے. مفتی صاحب، میرے والد محترم 2021 میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور بلا ناغہ ہر جمعہ نماز کے بعد قبرستان جاتا ہوں، سورۃ ملک کچھ اور دعائیں بھی پڑھتا ہوں. مجھے والد صاحب خواب میں نہیں مل رہے، تو میں کون سا عمل کروں مجھے خواب میں مل جائے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی اولاد اللہ ہم سب کو دے. بہت بڑی بات ہے. 2021 میں فوت ہوا، 25 ہے. 4 سال میں آپ اپنے ابا کو نہیں بھولیں. اولاد وہ ہونی چاہیے جو موت کے بعد بھی باپ کو نہ بھولے. آپ جمعہ نماز کے بعد جاتے ہیں، چھوٹی سی میری ایک عرض مان لیں، آپ جمعہ نماز کے بعد عصر کے وقت جایا کریں. ویسے جمعہ کے بعد بھی جائیں تو جائز ہے. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، طبرانی صغیر کی ہے، فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر له ما تقدم من ذنبی وکتبت برا. فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ کی قبر کی ہر جمعے زیارت کی، یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا اس کی زیارت کی، تو اس شخص کو اللہ جل شانہ 2 انعام دیں گے. ایک تو اس کو جہنم سے بری لکھ دیں گے، دوسرا اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اصل تعلق ماں باپ کے ساتھ موت کے بعد ہے، اصل موت کے بعد. بہت بڑی بات ہے. رہ گیا خواب میں ملنے کا معاملہ، خواب میں اللہ چاہے گا ملا دے گا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے. باقی آپ اس وجہ سے چھوڑنا نہیں
یاد رکھیں یہ جو حافظ بندہ اولاد کو بناتا ہے نا اس لیے نہیں بناتا کہ یہ حافظ بن جائے گا. حافظ بنانے کی کئی وجہ ہوں گی, ان میں بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے میرے سر پہ تاج سجے گا قیامت میں. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بادشاہ گزرے, عادل بادشاہ گزرے مغلیہ سلطنت کے, مسلمانوں کا ایک نام تھا. اس شخص نے ایک اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے شاید رہتی دنیا تک ہو. اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری لکھوائی ہے. پتہ ہے کتنے علماء نے بیٹھ کے لکھا تھا؟ 500 علماء نے. 500 علماء کا کھانا پینا, رہائش, اٹھانا بٹھانا, تمام معاملہ اس نے اپنے ذمے لیے اور کہا اس طرح فتاوی عالمگیری نے مرتب فرمایا. اس کو فتاوی ہندیہ بھی کہتے ہیں. ایک فتاوی عالمگیری کا فتویٰ نا تو ایسے سمجھو 500 علماء کا فتویٰ ہے وہ. یہ بندہ جو تھا اس کے بیٹے نے حفظ کیا قرآن کا, تو یہ اپنے والد کے پاس لے گیا کہ آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کیا. تو اس کے والد نے کہا اچھا ماشاءاللہ اللہ آپ کو مبارک کرے. بس ایسی چھوٹی سی ایسی نارملی مبارک دی, چپ ہو کے بیٹھ گئے. اس کے بعد تو ان نے بڑے ٹائم کے بعد محسوس کیا, کچھ وقت گزرا تو کہا ابو ایک بات کہتا ہوں آپ ناراض نہ ہوں. کہ جو خوشی میں امید کر رہا تھا نا کہ آپ کے چہرے پہ آنی چاہیے وہ آئی نہیں ہے آپ کے چہرے پہ. آپ کے پوتے کا حفظ آپ نے سن بھی لیا ہے لیکن اس طرح چہرہ آپ کا نہیں کھل اٹھا. کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ہم سے ناراضگی ہے ہمیں بتائیں. تو والے نے کہا نہیں اس کی ایک وجہ ہے اگر تم پوری کر لو. تو اس نے کہا ضرور میں پوری کر لوں گا, میں بادشاہ ہوں, کیا مال چاہیے؟ کہ انہوں نے کہا مال وال نہیں چاہیے مجھے, یہ جو تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے خوشخبری ہے لیکن قیامت میں تیرے سر پہ تاج سجے گا, اس کے پڑھنے سے میرے سر پہ تاج نہیں سجے گا. کہا میرے سر پہ تاج سب سجے گا جب میرا بیٹا حفظ کرے گا. اس نے سلطنت حوالے کرا دی کسی کے, پتہ نہیں کتنا عرصہ, کوئی 6 ماہ کہتے ہیں, کوئی سال کہتے ہیں. ایک کونے میں بیٹھ گیا. جس دن اس نے قرآن کا حفظ پورا کیا پھر ابا کو آ کے السلام علیکم کہ ابا جی اب آپ کے سر پہ بھی تاج سجے گا. اصل حفظ یہی ہے, اصل حفظ یہی ہے, اصل یہ. میرے دوستو میں بہت اوقات حیران ہوتا ہوں, اللہ ایسی اولاد سب کو دے. آج کل لوگ ماں باپ کو بھول جاتے ہیں. میں ایسے ایسے حضرات کو جانتا ہوں جن کو ماں باپ کی وفات کا فرق ہی نہیں پڑتا. میں کئی ایسے جنازوں میں جاتا ہوں, کئی ایسی جگہوں میں جاتا ہوں. اگر یوں اولاد اپنے ماں باپ کو بھول گئی نا, کل ان کی اولاد بھی انہیں بھول جائے گی. آپ اپنے والدین کی عزت رکھیں گے, اولڈ از گولڈ, یاد رکھیں آپ کی اولاد بھی آپ کی عزت کرے. ماں باپ وہ ہیں, تم نیت نہ کرو نا تمہارے نفل کا ثواب آٹومیٹکلی اللہ ماں باپ کو بھیجے گا. نفل صدقہ ہو, نفل نماز ہو, نفل تلاوت ہو, نفل حج ہو, نفل عمرہ ہو, ماں باپ کو جائے گا سمجھ. میں نے الحمدللہ کئی عمرے کے سفر کیے ہیں, نبی علیہ السلام کے لیے, انبیاء صحاب سب کے لیے پڑھا ہے. جس دن میں نے اپنے والد صاحب کے لیے نیت کر کے اور والدہ کے لیے پڑھا نا, وہ عمرے کی کیفیت مجھے آج تک نہیں بھولی, آج تک نہیں بھولی. تو ماں باپ ہوتے. ہمارے والد صاحب کو اللہ غریق رحمت فرمائے, بازار میں جا رہے ہوتے تھے تو کبھی ابو کے ساتھ میں چلا ہوں اور راستے میں والد صاحب نے مجھ سے کوئی صورت نہ سنی ہو قرآن کی, یا کوئی حدیث یاد نہ کروائی ہو, یا نماز جنازہ نہ پوچھا ہو مجھ سے کیسے پڑھتے ہیں, یا اذان اور اقامت کا فرق نہ پوچھا ہو, یا بالغ بچی اور نابالغ بچے کے جنازے کا فرق نہ پوچھا ہو, الفاظ نہ سنے ہو, مجھے یاد نہیں. ہمیشہ چلتے والد سے یہی پوچھتے تھے, ہاں نابالغ بچی کا جنازہ سناؤ, اللہم اجعل ہولنا اور حالنا کے فرق پہ زور دیتے تھے, شافعۃ و مشفعہ کے فرق پہ زور دیتے تھے. تو اس طرح نا کئی مرتبہ غصے کی وجہ سے والد صاحب کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی, مجھے آج بھی یاد ہے. جمعہ کی نماز ہم نے حافظ صالح والی مسجد میں پڑھی, نماز کے بعد آ رہے ہیں تو والد صاحب کو غصہ اس لیے آیا کہ میں نے وہاں 2 نفل چھوڑ دیے تھے, وہ میں نے نہیں پڑھے, میں چھوٹا تھا, نابالغ تھا اس وقت, بہرحال غصے میں تھے. راستے مجھے کہا کہ نابالغ بچے کا جنازہ سناؤ, تو اللہم اجعل ہولنا سے شروع ہوتے اور میں نے پڑھ لیا اللہم اجعل حالنا. تو وہ جو ایسی تھی نا اس سے مجھے یوں پکڑا اور یوں اس پہ زور دیا, کھانے پینے پہ تو بہت تکڑے اور تمہیں جنازے کا فرق نظر نہیں آتا. میں آج بھی کسی جنازے پڑھانے کے لیے ٹھہرتا ہوں اور یوں اللہ اکبر کرتا ہوں, مجھے ابا یاد آ جاتا, میں ان کے اصالے ثواب. تو ماں باپ ایسے ہوتے ہیں. ایک بازار میں ہم جا رہے تھے, والد صاحب نے ایک دن مجھے کہا, اس زمانے میں 8 آنے اور 4 آنے کا زمانہ تھا, 8 آنے اور 4 آنے, 1 روپیہ دیا, کہ یہ اس فقیر کو دے دو, یوں دیا نا, یہ پکڑے نا آپ, یہ فقیر کو دے دو. ایسے میں اس فقیر کے پاس یوں چلا, اس کے قریب گیا تو اس کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی, کپڑے میلے تھے. میں نے دل میں کہا کہ ابو خود دے دیتے, میں کوئی کملے تے
میلے فقیر دے اگو کرن دی کیڑی لوڑ ہے، جیسے بچے کے دماغ میں. لیکن ابا ہر ہمیشہ میرے ہاتھ سے دلاتے تھے. میرے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ بات میرے دل میں تھی کہ پتہ نہیں ابو کیوں دلاتے. ایک دن مجھے یہ بات سمجھ آئی، میں نے کچھ روایات پڑھی نا کہ ابا عادت ڈالنا چاہتے تھے کہ یوں دیا کرو، عادت ڈالنا چاہتے تھے. تو والدین ایسے ہوتے. آپ کو زیارت تو نہیں ہو رہی نا جس بندے نے سوال لکھا ہے، لیکن جس دن ہوگی نا پھر سارے آپ کو غم بھول جائیں گے. آپ ایصال ثواب اپنی ماں باپ کو کبھی نہ بھولنا، کبھی نہ بھولنا، یاد رکھو. ایصال ثواب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ فوت ہو جائے، فرمایا ان المیت کا غریق المتغوث فی القبر، فرمایا جس طرح ڈوبنے والا دریا میں لوگوں کو دیکھتے ہیں نا مجھے کوئی بچائے بچائے، تنکے کا سہارا بھی لیتے ہیں، فرمایا اس طرح میت قبر میں ایصال ثواب کو مانگ رہا ہوتا ہے، اس طرح مانگ رہا ہوتا ہے. ینتظر الی اہلہ ان یرسلوا الیہ من تلاوت القرآن کریم، وہ اپنی آل اولاد کو دیکھتے ہیں کہ مجھے قرآن پڑھ کے تو بخشے، قرآن پڑھ کے تو بخشے. میرے والد صاحب میری دادا جان کی قبر پہ مجھے لے کے جاتے تھے، حالانکہ میرے والد صاحب کے ابا ہمارے دادا اس وقت فوت ہوئے جب ابو 10 مہینے کے تھے، 10 مہینے کے تھے. اپنے باپ کی شفقت پوری زندگی نہیں پائی. 10 مہینے کے بچے کو کیا پتہ ہے میرا ابا کیا ہے. لیکن ان کی قبر پہ کبھی جانے میں ابو نے ناغہ نہیں کیا، کبھی ناغہ نہیں. مجھے لے کے جاتے. ہماری دادی، میں نے دادی اماں کو نہیں دیکھا، ان کی قبر پہ لے کے جاتے اور اوپر ٹھہرتے، ہاں یہاں سورت یاسین پڑھو. کئی مرتبہ میں نے وہاں سورت یاسین، میری پسینے نکل آتے، لیکن ابا مجھے سورت یاسین پڑھواتے. اس کا وجہ الحمدللہ آج میں بھی جاتا ہوں، میری اولاد بھی جاتی ہے اور یہ بھی پڑھ کے اپنے دادا کو سناتے. تو یہ نہیں بھولے، موت کے بعد اصل چیز ہوتی ہے نہ بھولنا. اللہ ہم سب کو اپنے والدین بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر